بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم نے جماعت داہم کا حصہ نظم جو شروع کیا ہے، کل اس کے ہم نے مشقی حل دیکھا، مکمل نوٹس دیکھے، اور آج ہم اس کے اشعار کی تشریح شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، خطاب با جوانان اسلام جو کہ علامہ اقبال کی نظم ہے، تو آج ہم اس کے تھوڑا سا اس کا حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے یہ نظم جو ہے علامہ اقبال کی خطاب با جوانان اسلام، یہ غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ یہ غیر مردف نظم ہے۔ غیر مردف نظم، یہ آگے آپ کو تعریف بھی پڑھا دیتے ہیں۔ ویسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جس نظم یا غزل میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف نظم کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور صنف ادب کے اعتبار سے پابند نظم ہے۔ پابند نظم کی بھی آگے تعریف موجود ہے۔ بہرحال ایسی نظم جس میں قافیہ، ردیف اور بحر کے مقررہ اوزان کی باقاعدہ پابندی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو مد نظر رکھ کر جو نظم لکھی جائے اسے پابند نظم کہتے ہیں، اور اس کا ماخذ بانگ درا ہے۔ تو یہ سب آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ MCQs ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نظم کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ نظم خطاب با جوانان اسلام 1914 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں پڑھ کر سنائی تھی۔ یہ جلسہ اسلامیہ کالج لاہور کے میدان میں حبیبیہ ہال کے بالکل سامنے منعقد ہوا تھا۔ اس جلسے میں اقبال نے اس نظم کے علاوہ کچھ متفرق اشعار بھی سنائے۔ یہ نظم علامہ اقبال مرحوم کے پہلے اردو مجموعہ و کلام، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ پہلا علامہ اقبال کا پہلا جو ہے وہ اردو مجموعہ کون سا تھا، وہ ہے بانگ درا۔ تو اس میں یہ نظم شامل ہے جو پہلی بار 1924 میں شائع ہوا تھا۔ یہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے موضوع پر مبنی نظم ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے لکھی گئی ہے۔ آج کے نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے اس کو اپنے جو ہے آباء و اجداد کی شان و شوکت اور ان کے عروج کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آج کے مسلمان کی جو ہے وہ ایمان کی کمزوری اور ان جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے پیروی نہ کرنے کی وجہ سے جو زوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس موضوع پر جو ہے یہ لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے غزل، کیونکہ یہ نظم جو ہے وہ غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے، تو اس لیے یہاں غزل کی بھی تعریف ہے، یہ آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا۔ اور یہ حصہ قواعد میں بھی آ جاتا ہے کہ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں اور غزل کی تعریف وغیرہ، تو یہ آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے MCQs ہیں۔ ایک تو اس کا معنی، دوسرے یہ کہ اس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پائے جاتے ہیں، تو کون سے موضوعات پائے جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ غزل کے اشعار میں موسیقی اور ترنم ہوتا ہے، یہ بھی ایک بار MCQ آ چکا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک الگ اکائی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غزل کے تمام اشعار اگر ایک ہی موضوع پر ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں، یہ بھی MCQ ہے، غزل مسلسل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے غزل کے اجزاء ترکیبی کتنے ہوتے ہیں؟ غزل کے اجزاء ترکیبی 4 ہوتے ہیں، یہ بھی MCQ ہے، اور یہ ان کے نام ہیں مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع۔ یہ کثیر الانتخابی سوال میں اس میں بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت اچھی طرح سے یہ تعریف یاد کرنی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں غیر مردف کسے کہتے ہیں۔ ایسی نظم یا غزل جو بغیر ردیف کے ہو غیر مردف کہلاتی ہے، یہ بھی کثیر الانتخابی سوال جواب میں آتا ہے۔ پابند نظم، ایسی نظم جس میں قافیہ، ردیف اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے، پابند نظم کہلاتی ہے، یعنی یہ سب لازمی اس میں موجود ہو۔ نظم کا موضوع، نظم جو ہے وہ خطاب با جوانان اسلام کا موضوع مسلمانوں کا عروج و زوال ہے۔ ٹھیک ہے، آگے علامہ اقبال کے حالات زندگی ہیں، جو کہ بہت ساری باتیں ان کے بارے میں آپ لوگ پہلے ہی سے جانتے ہوں گے، پھر بھی آپ نے یہ بہت اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ اور اشعار کی جب تشریح کرتے ہیں تو کچھ خاص باتیں جو ہیں وہ آپ نے ان کے بارے میں 2 سے 3 جملوں کی صورت میں آپ نے تشریح کے آغاز میں لکھنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ نوٹ دیکھ لیجیے یہاں پہ کیا دیا گیا ہے۔ اشعار کی تشریح کرتے ہوئے ہر شعر کے شروع میں شاعر کا مختصر ادبی تعارف لکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح تشریح میں طوالت آ جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ اچھا تاثر ڈالتی ہے، اثر تو آپ کے مارکس پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے نمبر مل جاتے ہیں۔ ہاں جی، سب سے پہلا آپ دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ تھوڑے سے نوٹس میں نے جو ہے ہر شعر سے ریلیونٹ بنائے ہوئے ہیں،
اور نوٹس بک میں جو ہے یہ مفہوم وغیرہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ ہر شعر کا مفہوم ضرور لکھنا ہوگا۔ یہ وہی چیز ہے جو میں پڑھا چکی ہوں۔ شعر نمبر 1 ہے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، یعنی اے مسلم نوجوان، کیا تو نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ وہ کون سا آسمان تھا، وہ کون سی بلندیاں اور عروج تھا، یعنی تمہارے وہ کون سے اسلاف تھے، آباء و اجداد تھے جن کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے، یعنی زوال پذیر شخص ہے تو۔ مفہوم دیکھیے اس شعر کا، اے مسلم نوجوان، تو نے کبھی غور کیا ہے کہ ماضی میں تو کس عظمت اور بلندی پر تھا اور آج تو کس پستی اور ذلت میں گرا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ مفہوم جو ہے لازمی یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد تشریح میں دیکھیے جو خاص باتیں ہیں میں نے اس طرح سے لکھ دی ہیں کہ اس شعر کا لہجہ جو ہے سوالیہ اور استفہامیہ ہے، اور اس پوری نظم میں بھی اور اس شعر میں خاص طور پہ جوانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ تو کیوں کیا گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو یہ وجوہات بھی لکھی ہیں کہ نوجوانوں میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے، نوجوانوں کے اعصاب مضبوط اور لہو گرم ہوتا ہے، نوجوانوں کا ذہن سچ کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک حوالہ جاتی شعر ہے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اس سلسلے میں یہاں پر ایک میں نے ارشاد خداوندی بھی لکھا ہے، افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، یعنی غور و فکر سوچ بچار کیوں نہیں کرتے۔ افلا یتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ تاریخ میں سے مسلمانوں کی عظمت کے کچھ واقعات بھی آپ نے دیکھنے ہیں اسٹوڈنٹس، اور اس کے علاوہ امت کے زوال کے اسباب بھی جاننے کی کوشش کرنی ہے، جو کہ دین سے دوری بھی ہو سکتی ہے، جو کہ علم کی کمی اور علم میں تحقیق کی کمی بھی، جستجو کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور آج کل کے سیاسی حالات دیکھ لیجئے، یہ سب باتیں اس میں امت کے زوال کا اسباب ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ یہ دیکھیے یہ سارے جو ہیں اس کے جوابی اشعار ہیں، تو یہاں پہ آپ یہ خود دیکھ لیجئے اور ساتھ آپ مکمل تشریح بھی دیکھیے گا۔ یہ تشریح شروع ہو رہی ہے، تو آپ نے لازمی جو ہے نا مفہوم کے ساتھ تشریح کرنی ہے۔ اب ہم شعر نمبر 2 کو دیکھ لیتے ہیں۔ شعر نمبر 2 کے بھی پہلے تھوڑے سے نوٹس دیکھ لیجئے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، یعنی محبت کی گود میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، یعنی کہ ایران کے ایک بہت بڑے اور طاقتور بادشاہ جو 2500 سال سے وہاں پہ ایرانیوں کی حکومت تھی، اور ان کے بادشاہ بہت طاقتور ہوتے تھے اور بہت لمبے لمبے عرصے تک حکومتیں کرتے تھے، تو دارا کو جو ہے شکست دے دی تھی مسلمان قوم نے۔ تو مفہوم دیکھیے، اے نوجوان مسلم، تجھے اس عظیم قوم نے پیار بری گود میں پالا ہے جس نے شہنشاہ ایران کے تاج کو پیروں تلے رون ڈالا تھا، یعنی بادشاہی کو اور بادشاہوں کو بھی کوئی اہمیت و وقت نہ دی۔ اب تشریح دیکھ لیجئے کہ اقبال نے نوجوان کو بتایا ہے کہ اس کے پالنے والے کتنے عظیم تھے۔ پرورش کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ محبت سے پالا جائے، غیرت مندی کا درس دیا جائے، علم کی قدر اور حصول علم کا ذوق پیدا کیا جائے، اخلاقی اعتبار سے پختہ بنایا جائے۔ اب اس شعر سے ریلیونٹ جو ہے شعری حوالہ جات یعنی مماثل اشعار جو ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہیں، 3 ہیں۔ یہ بہت اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ایک شعر کی تشریح میں کم سے کم بھی 2 سے 3 اشعار جو ہے وہ لازمی آپ لوگوں نے یاد کرنے ہوتے ہیں، اور باقی آپ ڈیٹیلڈ فارم میں یہاں پہ تشریح دیکھ لیجئے۔ جی، تو اب آگے ہمارے پاس یہ دوسرے کی تشریح کے بعد اب آپ کے پاس جو ہے تیسرے شعر کی تشریح آ گئی۔ تو تیسرے شعر کا میں تھوڑا سا پہلے حوالہ اپنے نوٹ سے آپ کو دوں گی۔ تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ تو یہ دیکھیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ وہ لوگ ظاہری طور پر تو صحرائے عرب میں رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، اور اونٹ چرانے والے لوگ تھے، بہت ہی سادہ لوگ تھے، لیکن ان غیر مہذب لوگوں نے دنیا کے لوگوں کو تہذیب و تمدن سکھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور آگے دیکھیے تشریح، اسلام سے پہلے عرب قوم تہذیب و تمدن سے عاری قوم تھی۔ اسلام کے دنیا کی تہذیب و تمدن پر کیا کیا پھر اثرات ہوئے جب اسلام آ گیا تھا؟ تو تعمیرات پر اثر پڑا، لباس بدل گیا بالکل، خوراک دیکھ لیں، حقوق و لباس، زبان، اخلاق، تہوار، ثقافت، اسلام کی بالکل ایک جدا اور الگ ثقافت دی اسلام نے۔
ادب و آداب آ گئے، حلال و حرام کا تصور آ گیا، میثاق مدینہ اور حجۃ الوداع سے بھی بہت کچھ جو ہے وہ اسلام کے نے جو ہے وہ پوری دنیا کے تہذیب و تمدن پر اثرات ڈالے۔ حوالہ جاتی اشعار یہاں پہ میں نے 2 ہی لکھے ہیں، تو یہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد یہاں پر شعر نمبر 3 کی تفصیلی تشریح دیکھ لیجئے۔ جی تو اب آ گیا یہاں پہ شعر نمبر 4، اس میں بھی تھوڑے سے پہلے نوٹس دیکھ لیجئے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی میں، فقیری میں، یعنی کہ ضرورت کے وقت میں وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، غیور یعنی غیرت مند، بہادر، یعنی برداشت کرتے تھے، غیرت مند لوگ تھے، مانگتے پھر بھی نہیں تھے، ہاتھ بالکل نہیں پھیلاتے تھے، ٹھیک ہے، چاہے ان پر جتنا بھی ضرورت کا وقت ہو، جتنا بھی مشکل وقت ہو۔ کہ منعم کون ہوتا ہے؟ عنایت کرنے والا، امیر، سخی، جس کے بعد بہت پیسہ ہوتا ہے، جو بخشش دیتا ہے، جو خیراتیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منعم کو گدھا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، اور اس کو منعم کو یعنی سخی کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر میں نے کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو اگر میں نے جو ہے کوئی بخشش دی، کوئی انعام دیا، کوئی پیسوں سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، تو کہیں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے اور وہ برا نہ مان جائے، ٹھیک ہے۔ تو مفہوم دیکھیے، غربت میں بھی وہ اللہ کے بندے اتنے غیرت مند تھے کہ سخی کو ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ وہ کسی غریب کو یعنی ضرورت مند کو خیرات دیتے ہوئے کہیں اس کی عزت نفس مجروح کرنے کی پاداش میں گناہ گار نہ ٹھہریں۔ اب یہاں تشریح کے تھوڑے سے اہم پوائنٹ جو ہے، اہم نکات جو ہے وہ میں نے لکھے ہیں۔ ضرورت کے وقت بھی غیرت مندی آڑے آنا یا غیرت و عزت نفس کا خیال رکھنا۔ غیرت کیا ہوتی ہے؟ غیرت انسان کا زیور ہوتی ہے۔ جس شخص نے ایک وقت کا کھانا گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہاتھ پھیلایا وہ ہمیں سے نہیں ہے، یہ حدیث نبوی ہے۔ یہ آپ تشریح میں یہ سارے حوالہ جات دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اہم نکات ہیں جو آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ پھیلانے سے انسانی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ جس نے اللہ کا واسطہ دے کے ہاتھ پھیلایا اس پر لعنت ہے، یہ بھی حدیث نبوی ہے۔ وسائل کے نہ ہوتے ہوئے دوسروں سے مانگنا کیا کہلاتا ہے؟ گداگری کہلاتا ہے، جبکہ دولت کی ہوس سے دور رہنا فقیری یا درویشی کہلاتا ہے۔ حوالہ جاتی شعر دیکھ لیجئے، یعنی یہ مماثل اشعار ہیں جو آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے شعر نمبر 4 کے، یعنی ٹوٹل یہ 5 میں نے جو ہے حوالہ جاتی اشعار لکھے ہیں۔ تو یہ شعر نمبر 4 کی تشریح بھی دیکھ لیجئے، تفصیلی تشریح۔ اور حوالہ جات کے ساتھ جو میں نے نوٹس میں لکھے ہیں اور جو اہم پوائنٹس ہیں، اہم نکات ہیں، اگر آپ ان کو ذہن میں رکھ لیں گے نا تو آپ نے اپنے الفاظ میں بھی بہت اچھی طرح سے تشریح کر لینی ہے، اور یہاں سے بھی ایک بار ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ذخیرہ الفاظ آ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ لکھا اپنے الفاظ میں کریں۔ تو چلیں جی، اب آگے ہمارے پاس 5واں شعر آ گیا ہے۔ ٹوٹل اس نظم کے 10 اشعار ہیں جن میں سے 5 کی ہم آج کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی آگے دیکھیے، شعر نمبر 5 ہے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ مفہوم دیکھ لیجئے، الغرض میں تیرے صحرا نشیں اور سادگی پسند اسلاف کی کیا کیا خوبیاں بیان کروں۔ سمجھ لو کہ وہ دنیا کو تسخیر یعنی کہ فتح کرنے والے جہانگیر تھے، دنیا پر حکومت کرنے والے یعنی کہ بادشاہ جہاں دار تھے، دنیا کی تعمیر اور حفاظت کرنے والے، دنیا کی نگہبانی کرنے والے یعنی کہ جہاں باں تھے، اور دنیا کو آراستہ یعنی سجانے والے لوگ یعنی کہ جہاں آرا تھے، ٹھیک ہے۔ اور مفہوم لازمی لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد تشریح کرنی ہوتی ہے، اور تشریح دیکھ لیجئے، اس میں نے کچھ تشریح جو ہے یہاں لکھ دیا ہے، اس کے بعد جو ہے حوالہ جاتی اشعار ہیں، بہت آسان سے لکھے ہیں، اس لیے ہر حال میں آپ نے بہت اچھی طرح سے ان حوالہ جاتی اشعار کو یعنی مماثل اشعار کو جو ہے وہ یاد کر لینا ہے، اور تشریح میں ان کو ضرور لکھنا ہے۔ اب یہاں سے تفصیلی تشریح بھی دیکھ لیجئے نوٹس میں۔ جی تو آج کے لیے 5 اشعار کی تشریح کافی ہے، انشاءاللہ باقی ہم کل کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔